ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہ رہا تھا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جال و مال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔ اندرونی طاقتیں یکے بعد دیگرے سب اپنا اپنا زور اسلام کے خلاف صرف کر کے مایوس ہو چکی تھی۔ اسلام ملک عرب کے اندر اب خود سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ جو جو اسلام کی قوت و طاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب میں فتنہ و فساد کم ہوتی گئی۔ تاہم قریش مکہ جو تمام ملک عرب میں خصوصی عزت و امتیاز رکھتے تھے، ابھی تک کفر و شرک پر قائم اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودیان خیبر، مشرکین مکہ، تینوں دشمنوں نے ملک عرب کے اندرونی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابار کر ہر مرتبہ نتیجے میں ناکامی و نامرادی دیکھی۔ تو اب انہوں نے ایران و روم کے شہنشاہوں اور ایرانی و رومی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف یکجا کرنے کی سازش شروع کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان خطرات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سلاطین کے نام جو ملک عرب کے ارد گرد تھے، ان کو دعوتی خطوط روانہ کیے۔ ان دعوتی خطوط نے اکثر درباروں میں بہت ہی اچھا اثر کیا، لیکن بعض سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں سے متاثر ہو چکے تھے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر صلح اور سلامتی کی طرف متوجہ ہوتے، اور بھی زیادہ مخالفت و عداوت پر مستعد ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ ان بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کی تدبیر عمل میں لائے۔ اگر کسی بیرونی بادشاہ کا حملہ مدینہ منورہ پر ہو جاتا تو ملک عرب کا اثر نو پھر مخالفت پر مستعد ہو جانا اور مسلمانوں کا کچل جانا یقینی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی و دعوتی خطوط سلاطین کے نام لکھے تھے، ان میں ایک خط حارث بن عمیر الزادی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حاکم بصرہ کے نام روانہ کیا تھا۔ حارث بن عمیر الزادی رضی اللہ عنہ ابھی بصرہ تک نہ پہنچے تھے، سرحد شام کے قریب مقام موطا میں پہنچنے پائے تھے۔ وہاں کے حکم شرجیل بن عمرو خسانی نے، جو کسر روم کی طرف سے اس علاقے کا سپردار تھا، حارث رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور یہ معلوم کر کے یہ حاکم بصرہ کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لیے ہوئے جا رہے تو ان کو شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بلا وجہ قتل ہونے کی خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم اس سرکش فسانی سردار کے سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا بھی تعمل ہوتا تو شام کی طرف سے مدینہ پر حملہ ہونا یقینی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مسلمان اپنے اپنے سلاح جنگ لے کر موضوع حرب میں جمع ہو۔ چنانچہ 3000 اسلامی لشکر موضوع حرب میں جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی سرداری زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث رضی اللہ عنہ عہد ہو جائے تو جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سردار ہوں گے۔ اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر کا سردار ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جس کو لشکر پسند کرے اپنا سردار بنا لے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو تھوڑی دور تک بتتری کے مشایت پہنچانے گئے، پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے مقام معان میں پہنچ کر خبر ملی کہ حاکم موطا شرجیل بن عمرو خسانی نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1,00,000 جرار فوج فراہم کر رکھی ہے، اور 1,00,000 فوج کے ساتھ موطا سے تھوڑی دور پیچھے وادی بلقا میں خود کسر روم خیمزن ہے۔ اس خبر کو سن کر لشکر اسلامی اثر و فکر نمایاں ہوئے۔ مسلمان 2 دن معین میں ٹھہرے رہے اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جائے کہ حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، تم لوگ شہادت کے جستجو میں نکلے ہو، کفار سے ہم گنتی یعنی اعداد و شمار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے،
بلکہ ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جسے اللہ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مکہ میں موتا اور لشکر ہرقل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنی لشکر کا میمنہ و مسیرہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان دو نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہو یا شہادت میسر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ بہادرانہ کلام سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمانوں میں جوش اور شہادت کا شوق پیدا ہوا۔ لشکر اسلام معین سے روانہ ہوا۔ ایک گاؤں مشارب نامی کے قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابل نظر آئی، مگر مسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کترا کر مکہ میں موتا کی طرف بڑھے تاکہ جنگ کے لیے اچھا میدان آ پائے۔ بالآخر میدان موتا میں خیمزن ہوئے۔ ایک طرف 1,00,000 لشکری جرار تھا، دوسری طرف 3,000 غازیان اسلام تھے۔ اسی لشکر اسلام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا۔ اس لڑائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ سرحد شام کے قریب اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھی، لیکن قابل تذکرہ لڑائیوں میں یہ سب سے پہلی بڑی لڑائی جو مسلمانوں نے ملک شام کے حدود میں لڑی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جھنڈا ہاتھ میں لیے قلب لشکر کے سامنے سب کے آگے آگے تھے۔ میمنہ قتبہ بن قتادہ غطری رضی اللہ عنہ کے سپر تھا، اور مسیرہ میں عبایہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لڑتے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت کفار کو قتل کیا۔ آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا اور وہ پیادہ دشمنوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں نے ان کو بھی اپنے نرخے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا کو سنبھالے رکھا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو گردن سے جھنڈے کو لگا کر سینے سے سنبھالنے رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر یہ بھی شہید ہو گئے اور رایت اسلام گر گیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن اکرم رضی اللہ عنہ نے جٹ آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بلند آواز سے کہا، اے مسلمانوں، کسی ایک شخص کو امیر بنانے میں دیر نہیں کرو۔ لشکر اسلام کی طرف سے متفقہ آواز بلند ہوئی، ہم لوگ تمہاری امارت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں یہ کام نہ کر سکوں گا، تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرداری تسلیم کر لو۔ لشکر اسلام کی طرف سے فوراً آواز بلند ہوئی، ہم کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرداری منظور ہے۔ یہ آواز سنتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ کی ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ ابھی تک رومی لشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے۔ بعض مسلمانوں کی ہمت کے یہ رنگ دیکھ کر پست ہو چکی تھی، لیکن خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا۔ پھر اس خوبی سے دشمنوں کی لشکر عظیم پر پے در پے حملے کیے کہ رومیوں کی چکے چوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھوکے شیر کی طرح کفار پر حملے کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی لشکر کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے کبھی مسیرہ کو آگے بڑھایا، کبھی میمنہ کو پیچھے ہٹا کر خود بھی حملہ آور ہوتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بجلی کی طرح میدان جنگ میں کوند رہے تھے اور اپنی لشکر کے ہر حصے کو خود مدد پہنچاتے تھے۔ اور صبح سے شام تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی 3,000 غازیان کو رومیوں کی 1,00,000 لشکری جرار سے لڑوایا۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کی آر گوارہ کی اور بے اوسان ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابی لشکر اسلام سے شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس روز میدان موتا میں غازیان اسلام مدینہ سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ تھے، اسی روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تمہاری لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، زید رضی اللہ عنہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بعد اس کے جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے اس کو ہر چار طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھائے گئے اور تخت زری پر متمکن ہے۔ ان دنوں کے بعد اسلامی جھنڈے سیف من سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھال لیا۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی گھر اسی وقت ماتم شروع ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے فرط غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکا کر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجوایا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا فتح لشکر لیے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کر کچھ دور پتتری کے استقبال تشریف لے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔ جنگ موتا ماہ جمادی الاول سنہ 8 ہجری میں ہوئی تھی۔